بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں نہانے کے بعد دو کام کر لیا کریں۔ یہ کام کرنے والی عورتیں شوہر کو غریب نہیں ہونے دیتی، شوہر کو دولت سے مالا مال کر دیتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ آج آپ کو دو ایسے کام بتاؤں گا جن کو اگر عورت نہانے کے بعد کر لے گی تو اس کے گھر میں اس کا شوہر یا بھائی یا باپ کبھی غریب نہیں ہوگا، گھر میں برکت ہی برکت آئے گی۔ آج کی ویڈیو میں بتایا گیا خاص عمل خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے، لیکن لازمی نہیں کہ اس عمل کو صرف شادی شدہ عورتیں ہی کریں۔ کوئی بھی عورت اپنے بہن بھائی کے لیے کر سکتی ہے، یعنی اگر اس کی شادی نہیں بھی ہوئی تو بھی اپنے بھائی کے لیے، اپنے والد کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے۔ جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے کر سکتی ہے۔ وہ کون سے دو کام ہیں اور کس طرح سے کرنے ہیں، آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو صرف عورتوں نے کرنا ہے۔ اگر مرد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس عمل کو اپنے گھر کی عورتوں سے لازمی کروائیں۔ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، گھر میں خوشحالی آ جائے گی اور رزق کی فراوانی ہوگی، اور رزق کی جتنی بھی تنگی ہوگی سب ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دے گا۔ جیسے آپ نے پہلے بھی ایسے وظائف کیے ہیں، اس وظیفے کو کرنے سے آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک بزرگ نے یہ ہمیں وظیفہ بتایا ہے۔ آپ کو جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت مبارکہ پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے عمل سے انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، اتنی مال و دولت آ جائے گی کہ آپ لوگوں میں بانٹتے پھریں گے۔ اگر آپ غریب ہیں اور آپ کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خوشحالی لائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے۔ اس عمل کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ عمل ہماری بہت ساری بہنوں کا آزمایا ہوا خاص اور آزمودہ عمل ہے۔ آج کا وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الکوثر پڑھنے کا ایک ایسا زبردست طریقہ بتائیں گے۔ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ کوثر سے مراد حوض کوثر یا نہر جنت بھی ہے، اور قرآن اور نبوت و حکمت بھی، فضائل بھی، معجزات کی کثرت یا اصحاب و اتباع اور امت کی کثرت بھی مراد لی گئی ہے۔ رفت ذکر اور خلق عظیم بھی مراد ہے، اور دنیا و آخرت کی نعمتیں بھی، نصرت علیہ اور کثرت فتوحات بھی مراد ہیں، اور روز قیامت، مقام محمود اور شفاعت عظمیٰ بھی مراد لی گئی ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ محترم ناظرین، یقین جانیے کہ ہمارے بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ سورۃ کوثر کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی بھی مالی مسائل ہے، مالی تنگ دستیاں ہیں، تو وہ اس عمل کی بدولت سے حل ہو جائیں گے۔ بنیادی طور پر بزرگان دین یہ وظیفہ اس صورت میں لوگوں کو دیتے ہیں جب لوگوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہوں،
یعنی ان کے گھر میں خیر و برکت نزول نہیں ہے۔ گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یعنی ہر وقت پریشانیاں اور ان کو مصیبتوں کا سامنا رہتا ہے۔ تو سورۃ کوثر کا جو خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، یہ آپ نے پورے تن من اور شوق کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوثر ایک چشمے کا نام ہے جو اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیں گے۔ بخاری شریف میں درج ہے، اللہ رب العزت کے ماننے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سارے لوگ کوثر جو ایک ندی ہے اس مقام پر سارے جمع ہوں گے۔ اگر سورۃ کوثر کا نزول دیکھا جائے تو اس کا نزول بڑا ہی زبردست ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طنز مارنا شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ نرینہ سے مراد کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اب نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے، تو تب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر سورۃ کوثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل کی۔ اس سورۃ کوثر میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آب کوثر کی بشارت دی، اور دوسرا اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، اور آج لوگوں کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو دشمن کا خوف ہو یا کوئی نوکری سے نکالے جانے کا غم ہو، یا آپ نے اپنے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے اور آپ کو ان پیسوں کے ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یعنی کسی بھی قسم کے ڈر کے حوالے سے آپ سورۃ کوثر کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ یقین جانیں کہ آپ سورۃ کوثر کو جب کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ پر خصوصی رحم و کرم کا معاملہ عطا کرے گا، اور آپ کی مصیبت اور پریشانی فوراً ٹل جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں اور آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یقین جانیے اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے گھر میں ضرور خوشیاں لائے گا۔ آپ نے پورے شوق کے ساتھ، پورے کامل ایمان و یقین کے ساتھ، اور جس ترتیب کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے، آپ سورۃ کوثر کا جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس عمل کو کیسے کرنا ہے نوٹ فرما لیں۔ اس عمل کو اسی ترتیب سے کریں جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل کا طریقہ: اس عمل کو عورت نہانے کے بعد کرے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں اور ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد سورۃ کوثر 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کی پہلی آیات انا اعطیناک الکوثر، یہ آیات بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے۔
یہ صورت رنج و غم ملال کو دور کرتی ہے۔ قلب مومن کو پڑھا تو شادمانی اور خوشیاں عطا کرتی ہے۔ اس صورت کا وظیفہ بھی بتلائے گئے طریقے پر لازمی کریں اور ویسے بھی اس صورت کی کثرت کیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو دولت حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام المالکہ یا رزاقہ 7 دفعہ پڑھنے ہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد گھر میں اور خود پر پھونک مار لیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب بھی نہائیں تو یہ عمل لازمی کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے گھر میں جتنی بھی نحوستیں ہوں گی، جتنی بھی بے برکتی ہوگی، سب ختم ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں جتنے بھی بگڑے ہوئے کام ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بنتے چلے جائیں گے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔